اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب ارادہ اگلی صبح یہ دونوں سفیران مشرکین مکہ اس وقت حاضر دربار بادشاہ حبشہ نجاشی کے روبرو پیش ہوئے، جب وہ تخت شہی پر جلوہ فگن ہوا۔ عمرو بن العاص نے بڑھ کر آداب شاہی پیش کرنے کے بعد عرض کیا کہ جہاں پناہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بڑی نازیبا باتیں کرتے ہیں، حضور والا انہیں دربار میں طلب کر کے ان سے دریافت فرمائیں تاکہ آپ کو ان کے عقیدے کے بارے میں کامل علم ہو جائے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو پھر دربار میں بلوایا۔ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اس دوسری اچانک طلبی پر ہمیں بڑی فکر لاحق ہوئی۔ سارے مسلمان پھر جمع ہوئے اور مشاورت کی کہ اگر بادشاہ نے اس مرتبہ ہم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوال کیا تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے۔ قوت ایمانی نے ان کے حوصلوں کو مضبوط کر دیا اور انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ بخدا ہم اس سوال کا وہی جواب دیں گے جو اللہ کا فرمان ہے اور جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں بتایا ہے، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ یہ طے کر کے سب مسلمان اللہ کا نام لے کر نجاشی کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ نجاشی نے انہیں دیکھتے ہی یہ سوال کیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ خطیب اسلام اور سفیر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بڑی جرأت و دلیری سے فرمایا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے، جسے اللہ تعالی نے کنواری اور عبادت گزار مریم کے اندر ڈالا اور القاء کیا۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ
حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں تم نے کہا ہے وہ اس تنکے سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ اسلام سے بڑھ کر قطعی کچھ نہیں ہیں، یعنی نہ ہی وہ ابن اللہ ہیں، نہ ہی عقیدہ تثلیث کی کوئی حیثیت اور وقت ہے۔ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی خدائے واحد کی ذات یکتا کے 3 جز کا بیہودہ اور من گھڑت عقیدہ۔ پھر نجاشی شاہ افشاں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مرحبا بکم، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جس ہستی کے پاس سے تم لوگ آئے ہو ان کو بھی مرحبا کہتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں۔ یہ وہی رسول ہیں جن کی آمد کا مژدہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ہمیں دیا تھا۔ تم لوگ میرے ملک میں جہاں چاہو باعزت سکونت اختیار کر سکتے ہو۔ خدا کی قسم، اگر مجھے حکومت کی مجبوریاں نہ ہوتی تو میں بذات خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کفش برداری کی خدمت انجام دیتا، اور میں انہیں وضو کرانے کی سعادت سے مشرف ہوتا۔ پھر مسلمانوں سے اس نے مزید کہا کہ تم سب میرے ملک میں آرام سے رہو، اور جس نے تمہارے ساتھ بد کلامی کی میں اس پر تاوان لگاؤں گا۔ اور یہ جملہ اس نے تکھار کر یعنی 3 بار دہرایا۔ پھر یہ بھی کہا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی ان کے حوالے کروں اور یہ اس کے بدلے میں مجھے سونے کا ایک پہاڑ دیں۔ اس کے بعد نجاشی نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ان مکے والوں نے جو تحائف دیے ہیں وہ سب انہیں واپس کر دو۔ یوں یہ دونوں مکے کے ظالم اور جابر کفار و مشرکین کے نمائندے بے نیل و مرام، خائب و خاسر، ناکام و نامراد، شرمندہ و ذلیل ہو کر اپنے وطن سدھار گئے۔ سید الابرار رحمت للعالمین رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو ایک گرامی نامہ بھی ارقام فرمایا تھا، جس کا متن تاریخ کی کتب میں محفوظ ہے۔ اس نامہ مبارک میں حضور علیہ التحیۃ والثناء نے نجاشی کو ایک تو دعوت قبول اسلام دی اور دوسرے مسلمان مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ اس والا نامہ کے جواب میں نجاشی نے حضور
علیہ تحیت والثنا کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا، جس میں اس نے ان دونوں باتوں کو بدل قبول کرنے کا اقرار کیا اور لکھا کہ میں نے آپ کا دین قبول کر لیا ہے اور آپ کی غلامی اختیار کر لی ہے، اور آپ کے امزاد بھائی حضرت جعفر ابن ابو طالب کے دست حق پرست پر بیعت اسلام بھی کر لی ہے، اور میں اپنے لخت جگر باری خان بن نجاشی الاسہم بن ابہر کو حضور کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے نفس کے علاوہ اور کسی شے کا مالک نہیں ہوں، سو اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں تو میں فی الفور حاضر خدمت ہو جاؤں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان حق ہے، چونکہ نجاشی نے بغیر دید و ملاقات سرور سروراں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محض گرامی نامہ پڑھ کر دعوت اسلام کو قبول فرمایا، اور غمزدہ اور ستم رسیدہ مہاجرین جو مسلمان ہجرت کر کے آئے، ان کے زخمی قلوب کو اپنے حسن خلق اور نیک سلوک سے راحت بخشی۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت خوش تھے، لہذا جب نجاشی کی طرف سے آیا ہوا ایک وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا تو سید الکونین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس ان لوگوں کی آرام و آسائش اور خدمت کی اور دیکھ بھال فرماتے رہے۔ اصحاب کرام علیہم الرضوان عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف سے ان کی خدمت کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، حضور یہ زحمت نہ اٹھائیں۔ تو حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میرے صحابہ ان کے یہاں گئے تو انہوں نے ان کی بڑی عزت و تکریم اور مہمانداری کی، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ میں خود انہیں اس سلوک کا بدلہ دوں۔ حبشہ کی طرف مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے افراد جن کے امیر قافلہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے علاوہ بھی 50 افراد پر مشتمل ایک گروہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی ہمراہی میں یمن سے اتفاقاً حبشہ پہنچ گیا۔ ہوا یہ کہ ان لوگوں کو یمن میں یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی دیگر صحابہ کے ساتھ مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے ہیں، لہذا یہ حضرات بھی مدینۃ النبی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اچانک شدید بحری طوفان کی زد میں آ گئے، اور یہ سمندری طوفان
ان کی کشتیوں کو راہ سے بھٹکا کر حبشہ کی بندرگاہ پر ڈھکیل لایا۔ وہاں ان 5 افراد کی ملاقات حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے بھی وہیں اقامت اختیار کر لی اور پھر کئی برس وہیں مقیم رہے، یہاں تک کہ خیبر کے قلعے فتح ہو چکنے کے بعد مدینہ منورہ میں جملہ مہاجرین حبشہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں اور ان کی سربراہی میں حاضر دربار رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوئے، تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لمحۂ کرم کو جنبش ہوئی، اور مہاجرین نے یہ بشارت سماعت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کشتی میں سوار ہو کر آنے والوں، تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا، یعنی پہلی ہجرت مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف، اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ حبشہ سے تمام مہاجرین ایک ساتھ واپس نہیں پلٹے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو جلد ہی مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے۔ باقی مسلمانوں نے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے متعلق سنا تو ان میں سے 33 مرد اور 8 خواتین حبشہ سے مدینہ شریف واپس آ گئیں، اور ان میں سے 24 افراد نے غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل کی، اور مہاجرین کا آخری گروہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں اس وقت مدینۃ النبی پہنچا جب خیبر کے سارے قلعے فتح ہو چکے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ نجاشی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی میں بہت سارے تحائف نذر کیے، اور نجاشی نے اپنے بھتیجے ذو بختر یا ذو معمر کو بھی روانہ کیا تاکہ وہ نجاشی کی طرف سے رسول اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لائے۔ ان تمام مہاجرین میں سے 2 بدبخت ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے وہاں حبشہ میں عیسائیوں کے پادریوں کے کر و فر اور دنیاوی عیش و عشرت کو دیکھ کر نصرانیت کو اختیار کر لیا۔ یہ عبداللہ ابن حجش اور سکران بن عمرو بن شمس تھے۔ ان دونوں بد نصیبوں کی ازواج بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ عبداللہ بن حجش کی اہلیہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جبکہ سکران کی زوجہ کا نام سودا بنت زمعہ تھا، اور یہ دونوں پکی مومنہ تھیں۔ لہذا ان دونوں بیویوں نے فوراً اپنے شوہروں سے تعلقات منقطع فرما لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نیک نہاد اور خوشبخت
بندیوں کو اس قربانی کا یہ صلہ دیا کہ ان دونوں خواتین کو امہات المومنین ہونے کا شرف عرضہ فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان کا تو وہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کر دیا گیا، اور نجاشی نے ان کا مہر 400 دینار اپنی جیب خاص سے ادا کر دیا، اور بڑی عزت و وقار کے ساتھ انہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں مدینہ طیبہ روانہ کر دیا، اور حضرت سودا کو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد شرف زوجیت سے مشرف فرمایا۔ جس دن نجاشی کا انتقال ہوا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس واقعے کی اطلاع دی اور ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور اپنے بھائی نجاشی الاصحم کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کی نماز کی امامت فرمائی اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب جو حضرات اس سلسلے میں کلام کرتے ہیں ان کے سامنے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل سند ہے۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ رب العالمین جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و شاد کام فرمائے اور بامراد فرمائے، اور وطن عزیز کو حاسدین کی حسد، اشرار کے شر اور خلائق کی بد نظری سے محفوظ و مامون فرما کر ترقی اور دوام بخشے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔